بات اصل میں یہ اور بڑی نازک بات ہے جو قرآن حدیث نے بتائی، توبہ توبہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ نیکی بدی وہ نہیں جو آپ نے مرنے تک کی، کھاتا آپ کا بند نہیں ہوا، آپ مر گئے کھاتا چل رہا۔ یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا، میزان نہیں لگ سکتی کہ میری نیکیاں کہاں کہاں اپنا اثر دکھایا، میری بری مثالوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ جب قیامت آئے گی نا، اس وقت ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائی، ان کی وجہ سے کتنے لوگ دیندار بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ سارا حصہ قیامت کے دن نکلنا۔ اللہ کہتا ہے نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور وہ بھی لکھتے ہیں جو فٹ پرنٹس ہیں، آپ کے قدموں کے نشان رہ گئے نا، اور لوگ اس پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیکیوں کا آپ اندازہ کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور کو یہ ثواب پہنچانا، یہ بہت بعد میں تنگ ذہن والوں نے نکالا۔ رسول اللہ کو پہنچانا کیا؟ جو نیکی امت کرتی ہے نا، میں نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ہر ایک امتی کے اس عمل میں سے ایک آپ کے کھاتے میں جا رہا، صحابہ کے جا رہا ہے، اماموں، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ جو نیکی سکھائے گا، جتنے اس کے بعد جہاں تک وہ چلتی رہے گی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ایسا بینک کا کھاتا ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اور برائی بھی اگر آپ نے شروع کر دی کہ اچھا بڑا گاؤں تھا، آپ نے کوئی لڑکی اغوا کر رہی، کوئی قتل کر دیا، دشمنیاں ہو گئیں، آگے خون خرابے قیامت تک چل رہے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں ملنا۔ اگر ہٹلر نے جنگ عظیم لگا دی اور ساری مہنگائی ہوگی، دنیا مر گئی، تو اس کو ثواب مل سکتی تھی دنیا میں؟ کون سی عدالت تھی؟ اس کے پاس کتنی زندگیاں تھی کہ اس کو بار بار ایک ایک کے بدلے مرا، لاکھوں تو انسان مرے ہیں۔ اب قیامت کا دن چونکہ وہاں بار بار زندہ ہونا، بار بار مرنا، یہ عدالت نے سنا، اس کو اتنی بار پھانسی دی ہے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں قانون کے مطابق اس کو دینی تو چاہیے مگر دے نہیں سکتے، وہاں سچ مچ دی جائے گی۔ تو یہ نیکی اور بدی کا جو لمبا چوڑا تصور ہے نا، کہ نیکیاں بھی جہاں جہاں جا رہی ہیں یہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب جب قتل ہوتا ایک گناہ اس کے کھاتے میں اور قتل کا پڑتا جاتا کہ تو نے یہ سننا شروع کی، اگر یہ بد رسم تو شروع نہ کرتا تو کیوں انسانوں میں قتل۔ اب جب تک قیامت نہیں آتی آپ سمجھ جائے کہ کھاتا نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کی نیکیاں کتنی بنی، برائیاں کتنی بنی۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرز عمل سے کہیں اولاد کو گمراہ نہ کر دوں، میرے دوست نہ بگڑ جائیں، میرا خطبہ سننے والے نہ، میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گٹھڑی ہے یہ بھاری ہوتی جائے گی۔ کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قائم کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں، تو میرے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب مجھے پہنچتا رہے۔ اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جاتے وقت صرف سرسری کاغذات دیکھے جائیں، ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے، ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے، اور انتظار کریں آخری عدالت کا کہ جب آخری عدالت آئے گی پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین بولے گی، سارا تیرے نیکی بدی کا کچا چٹھا آ جائے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا۔ اور جنت دوزخ بھی کوئی ایک نہیں، اب جنت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھو بس جنت میں چلے ایک برابر ہے، وہاں 100 درجہ ہے جنت کا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بینک بنے اتنی منزل، 100 منزل، اور منزل بھی اتنی دور، فرمایا یہ زمین ہے جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری جنت، اتنی دور ہی پھر تیسری جنت، 100 آسمان زمین جو ہے نا اتنے، اور سب سے آخری جو ہے وہ فردوس ہے، سب سے آخری، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو چھت ہے اور اللہ کے عرش سے نیچے سب سے اوپر اللہ کا تخت ہے، اس سے اوپر فردوس کی چھت ہے، اس فردوس کی چھت کا نام عربی زبان میں الوسیلہ ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو الاٹ ہوگا ساری کائنات میں، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اور وہ کون ہے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ ایک آدمی کو ملنا ہے، اور امید ہے کہ میں ہی ہوں مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا، تم میرے لیے اذان کے بعد وہ مانگو۔ اس لیے ہم جو ہے صلی اللہ علیہ وسیلہ، میرے لیے وہ مقام اور مرتبہ مانگو، ہم کہتے ہیں آتے محمد علیہ وسیلہ، کہ اللہ جو تیرے قریب کا وہ مقام ہے وہ حضور کو دے۔ تو جنت میں بھی بہت مراتب ہیں، اس لیے جتنی جتنی نیکیاں بنیں گی، کوئی نیچے کی منزل میں رہ جائے گا، کوئی دوسری میں، کوئی 100ویں میں پہنچے گا، اور جہنم میں بھی اسی طرح بہت طبقے ہیں، ایک ہی نہیں کہ سارے ایسے ہی مجرم ایک ہی طرح اکٹھے کر لیں، نہیں، جیسے پھانسی والوں کی کوٹھیاں الگ ہیں، دوسروں کی کسی آسانیاں، جہنم میں بھی ہے، کسی کے گناہ معمولی ہے اس کو ہلکا عذاب ہوگا۔ جیسے ابو طالب میں رسول اللہ کے چچا، تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول، حضرت عباس نے پوچھا، بھائی تھے ان کے ابو طالب کے، کہ آپ کے چچا نے آپ کی اتنی حمایت کی، دشمنوں کے مقابلے میں اس طرح وہ سینہ تان کر کھڑا رہا، حفاظت کرتا، آپ کی اس امداد سے اس کو کوئی نفع پہنچا؟
تو حضور نے فرمایا میری امداد اور حفاظت کی برکت ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب تعلق ہوگا، ورنہ اگر نہ ہوتا تو درمیان جہنم کے ہوتا۔ اب میرا ساتھ دینے کی برکت یہ ہے کہ صرف جوتیاں آگ کی ہوں گی، توبہ، اس سے بھی دماغ خور رہا ہوگا۔ باقی جو پھر بہت بڑی جگہوں میں ہوں گے اللہ پناہ دے، تو اللہ کہتا ہے اس وقت تم سر جھکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بھیج، تو اللہ نہیں سنے گا۔ پھر اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، باز آ دو، چھوڑ دو برائیاں، نیک ہو جاؤ، پھر کوئی بات نہیں، تم سے جتنے جی چاہے گناہ ہوئے نا اللہ معاف فرمائے گا۔